السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک اہم واقعہ آج کا ہے اور اس کو نہ بولا جائے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، اور وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا انتقال. اس دنیا سے وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت پہ اعلیٰ مقام یعنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر رہے. آج میں نے ٹویٹ بھی کیا اور آج میں دیکھ بھی رہا تھا کہ پورا پاکستان ماتم کر رہا ہے اور پورے پاکستان سے جو ہے وہ کوئی محسن پاکستان کہہ رہا ہے، ان کو کوئی عظیم الشان القاب سے نواز رہا ہے. ایک ماتم سا بھی نظر آ رہا ہے، ایک محبت بھی نظر آ رہی ہے، ایک ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہمارے ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے ایٹم بم بنایا، اگر وہ ایٹم بم نہ بنتا تو اللہ کے بعد جو اس وقت پاکستان کی بقا کا ضامن، یقیناً پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی فوج موجود ہے، لیکن یہ ایٹمی صلاحیت، یہ ایٹمی طاقت جو اللہ کے بعد پاکستان کی بقا کا ضامن ہے، اس کے اصل ہیرو تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے. آج یہ احساس دلایا جا رہا ہے اور ہر جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن افسوس کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کے کارنامے یاد کرتے ہیں. اگر یہ جو آج پوری قوم، پاکستانی قوم، اپنے اس عظیم محب وطن ایٹمی سائنسدان جس کی جو محسن پاکستان ہے، جس کے احسانات پاکستان کبھی اتار نہیں سکتا، اس کو اگر زندہ ہونے پر اتنا اس کے بارے میں غور کر لیا ہوتا اور اس کے بارے میں بات کر لیا ہوتا اور اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھا لی ہوتی تو آج اس طرح قید و بند کی زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے نہیں جاتے. یہ ایک جملہ. اور دوسری ایک اور اہم بات بھی کرتا چلوں، اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ تاریخ لکھے گی، یقین مانیے تاریخ لکھے گی کہ بھارت نے اپنے سائنسدان کو اس کی خدمات کی بنیاد پر بھارت کا اہم ترین منصب یعنی صدر بنایا، اور پاکستان نے اپنے اس ایٹمی سائنسدان کو جس کے عظیم احسانات ہیں، محسن پاکستان ہے، اس کو اس کے عظیم کارنامے پر قیدی بنایا. اب وہ ہم میں نہیں رہے. اب ہم جتنا بھی روئیں پیٹیں یقیناً کچھ نہیں، لیکن کاش یہ قوم مجھ سمیت اس بات کا فیصلہ کر لے کہ مرنے سے پہلے یا کسی کے جانے سے پہلے ہم اس کے کارنامے اور ان کی خدمات کو اگر مان لیں، اعتراف کر لیں اور ان کی خدمات پہ، ان کے کارنامے پہ ان کو اس وقت خراج تحسین پیش کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یقیناً آج ہم اس طرح صف ماتم نہیں بچھائیں گے اور ہمارے پاکستان کا یہ حال نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس پاکستان کے ساتھ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے، موجودہ وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں معاشی بحران اس 3 سال میں آیا، سیاسی بحران اس 3 سال میں آیا، انتظامی بحران، سفارتی بحران آیا، اور میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل کرائسس آ رہا ہے جس میں اہم ترین ادارے کو باندی بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ FBR ہو، چاہے وہ نیب ہو. آپ نے دیکھ لیا ان احتسابی ادارے کا کیا حشر ہے، اور اب تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی انہوں نے باندی بنا لیا ہے. اور وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو میرٹ پہ بات کرتا تھا وہ ہے. الیکشن کمیشن پہ اس کو باندی بنانے کے لیے کتنے حملے ہو رہے ہیں. یہ ادارے اہم ہیں. پارلیمنٹ کا جو حشر کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. پہلے تو اسے جلانے کی بات کی تھی ان لوگوں نے، یہ PTI اور یہ شیخ رشید، یہ عمران خان صاحب نے چڑھائی کی تھی اس کے اوپر، یاد ہے آپ کو. تو اس پارلیمنٹ کو تو ناکارہ بنا دیا، عدلیہ کو تقسیم کر دیا ہے انہوں نے. دیکھیے جی، قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ہوں، جوڈیشل کمیشن کے کیس میں ہوں، یا
انتخابات کے حوالے سے ہو یا سینٹ کے حوالے سے ہو، عدالتوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا اور وہاں اس اہم ترین عدالت کو بھی زک پہنچایا، ججز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور پھر اہم ترین ججز جن اہم ترین منصب میں بیٹھے تھے وہاں داغدار کیا، جن میں جسٹس کوسا ہیں، جسٹس ثاقب نثار ہیں، اور بہت سارے جج ہیں جو ماضی میں بھی کیا، لیکن اس دفعہ یہاں صورتحال سامنے آئی اور آج وہ ججز جو ہیں وہ عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اب انہوں نے وار کیا ہے پاکستان کے ایک اہم ترین انسٹیٹیوشن پہ جسے فوج کہا جاتا ہے۔ حالانکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی ہے، اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے محسنوں کو ڈسا ہے۔ میرے پاس نام موجود ہیں اور دنیا کہتی ہے اور خود ان کے اپنے محسن کہتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ اگر ان کی محسن ہے تو آج تو وہ واقعی ڈس لیا، کیونکہ فوج ایک اہم ترین ادارہ ہے جس کے پیچھے پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، جس کی بے انتہا خدمات ہے، وہ بھی ایک لازم و ملزوم ہے پاکستان کے لیے۔ اس کا وجود، اس کی طاقت، اس کی مضبوطی پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ آج کیا کیا؟ ایک ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک پروسیجر تو چلا آ رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کا استحقاق نہیں ہے اس میں کہ وہ اپوائنٹ کرے، یہ استحقاق خود آرمی چیف کا ہے۔ اور اگر ایسے کوئی قانون ہے تو آپ دے دیں، کیونکہ وہ قانون بھی نہیں تھا، غلط ہو رہا تھا۔ جب ایکسٹینشن دی جاتی تھی آرمی چیف کو، اسے قانون بنایا گیا، پارلیمنٹ میں لایا گیا، جب تک اسے نہیں اٹھایا گیا اس پوائنٹ کو اور عدالت میں نہیں لایا گیا، وہ پروسیجر اسی طرح چلتا رہا۔ یہ پروسیجر بھی اسی طرح چل رہا ہے کہ ڈی جی آئی کے 3 نام آرمی چیف لے کے جاتے ہیں، اور آرمی چیف سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا کہ کس کو ڈی جی آئی بننا چاہیے۔ کور کمانڈر میٹنگ میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ان جنرلز جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، جو ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں فوج کی، ان سے اچھا بہتر فیصلہ کون بیوروکریٹس کر سکتا ہے، کون پولیٹیشین کر سکتا ہے، کون وزیر اعظم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً فوج کا اہم ترین فیصلہ، اور یہ پروسیجر کے 3 نام چلے گئے، چلے 3 نام میں سے وزیر اعظم ایک نام کو ٹک کر دیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، ان کا پوچھیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں، معلوم کر لیں، اور ان کو اگر کسی کی خدمات زیادہ اچھی لگے ان تینوں میں سے کسی ایک کو اپروو کر دیں، جو پروسیجر ہے۔ لیکن آپ اپنی مرضی کا ڈی جی آئی لانا چاہتے ہیں اس پروسیجر کے تحت بھی، حالانکہ میں بتا رہا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے، دوسرے اہم ترین لوگوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل، کوئی رولز نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل جس کی بنیاد پہ ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم اپنی مرضی سے کریں۔ لیکن اس پروسیجر کے تحت آپ نے ایک اپروول دی، آرمی چیف جو ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں وہ گئے اس اپروول کے بعد، اور انہوں نے ڈی جی جو آئی ایس پی آر ہے، اپروول کس کی تھی؟ آرمی چیف کی۔ آرمی چیف کی اپروول کا مطلب ہے کور کمانڈرز کی اپروول تھی۔ کور کمانڈرز کا مطلب ہے پوری فوج کی، فرام ایک سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک کی اپروول تھی، اور اس میں انہوں نے اناؤنس کیا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چند لوگوں کے، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ان میں کون موجود تھا، کون سی محترمہ تھیں، کون سے مرد تھے، کون سی بندہ تھا، لیکن آپ نے یکدم فیصلہ تبدیل کیا اور اہم ترین ذرائع کے مطابق نوٹیفیکیشن پہ سائن کرنے سے انکار کیا، اور آپ نے اپنے ہی فیصلے کو رد کرتے ہوئے ایک بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے نئے نام دوبارہ کھول دیے اور کہا کہ یہ کیا جائے۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھا، اس میں تو آرمی چیف اور پوری فوج کی کریڈیبلٹی کو آپ نے چیلنج کیا۔ تو یہ صورتحال یہاں تک ہوئی، حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کا استحقاق نہیں ہے کوئی بھی شخص عدالت میں اس کیس کو لے کے جائے اور ایکسٹینشن کی طرح اس کیس کو عدالت میں لایا جائے، یا سپریم کورٹ اس میں ایک سو موٹو نوٹس لے کہ آیا کس قانون کے تحت ڈی جی آئی کو، جس کا کانسٹیٹیوشنل کوئی ذکر نہیں ہے آپ کے آئین میں، اس کے ڈی جی کو اپوائنٹ آرمی چیف کے بجائے جو ہے وزیر اعظم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم
جس طرح جرنلز کی پروموشنز پہ دوسری چیزوں پہ سربراہ جو ہیں وہ سائن کرتے ہیں، ایک رسمی سائن ہوتا ہے، یہ ہے ان کا کام صرف، جو کہ پریکٹس کا حصہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بڑے کرائسس کے بعد کیا وزیر اعظم کو اپنی عہدے پر رہنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو فوراً ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اہم ترین اس منصب، اہم ترین اس پوزیشنز، اہم ترین اس جگہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، جبکہ ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے ایسا اقدام اٹھایا اہم ترین ذرائع کے مطابق جس میں ملک کے اہم ترین انسٹیٹیوشنز کے سربراہ کو اور پوری فوج کو انہوں نے کوئسچن مارک کر دیا، اور ایک مذاق بن گیا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیے بھارت کے اس وقت میڈیا میں یا دوسرے میڈیا میں اس کو کس طریقے سے لیا جا رہا ہے، اس کی پوری ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ وزیر اعظم کے اوپر ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اگر وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد آئے گی بہت جلد، عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا، اور اگر عدم اعتماد لانے سے پہلے وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی ہے، ان کا استحقاق ہے، آئینی استحقاق ہے، اور عدم اعتماد آئے یا اسمبلی ٹوٹے، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا کام ہونے والا ہے، کچھ زلزلے آئیں گے اسلام آباد میں، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جھٹکے محسوس ہوں گے۔ اب اس جھٹکے میں کون دبتا ہے کون مرتا ہے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن کچھ جھٹکے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنے کی امید ہے، اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس۔ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، ایک اہم ذرائع کے مطابق ایک بڑی سازش ہے، اور وہ بھی پی ایم ہاؤس میں ہے، اور وہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ کچھ امیچور فیصلے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اکتوبر بہت امپورٹنٹ ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لحاظ سے، آپ دیکھ لیجئے وہ ہوا۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ امیچور فیصلے کے لیے وزیر اعظم کو اکسایا جائے گا، اور وزیر اعظم اس امیچور فیصلے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اور اگر یہ امیچور فیصلہ وزیر اعظم کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی خودکشی ہوگی ان کے لیے، ان کو اس قسم کے کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کر دیا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں، میں کیا گنواؤں، جس میں وزیر اعظم کو شاید بعد میں احساس ہو کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام غلط کیے، بڑے بڑے وعدے دعوے تو انہوں نے یو ٹرن اور جھوٹ تو بولے ہی ہے، دغا تو کیا ہی ہے قوم سے، لیکن کچھ ایسے فیصلے ہیں جن کا ان کو حساب دینا پڑے گا، ان میں یہ فیصلہ بھی ہوگا اگر انہوں نے ایسا کوئی میچور فیصلہ کر کے اس ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لانے کی کوشش کی۔ یہ میری خبر کسی اہم ذرائع سے ہے جو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے اس کی تردید یا تصدیق جو ہے اسی وقت ہوگی جب اس قسم کا امیچور فیصلہ ہوگا۔ اور میں بتا دوں کہ اس سلسلے میں اہم ترین لوگ باخبر بھی ہیں اور سد باب بھی موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک رخ دکھایا جا رہا ہے، دوسرا رخ ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی ایسے امیچور فیصلے کا سد باب بھی موجود ہے اور آپ کو بری طرح ناکامی ہوگی۔ اور ایک اور بات کہ پی ڈی ایم نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ ریزائن کریں، یا آپ جو ہیں وہ فوری انتخابات ہونا چاہیے اور عوام اپنے اہم ترین نمائندوں کو لائے۔ اور اس وقت ایک بہت بڑا کرائسس آ چکا ہے جسے انسٹیٹیوشنل کرائسس کہتے ہیں، اور یہ وزیر اعظم کا پیدا کرتا ہے، اس لیے وزیر اعظم کو جانا چاہیے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی دسمبر یا جنوری میں پاکستان آ جائیں گے، تو یقیناً انہیں آنا چاہیے، آ کر اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے، کیسز کی میرٹ پہ فیصلے کو لے کر پھر وہاں پہ بیٹھ کے نہیں، یہاں پہ بیٹھ کر عوام کو اور اس ملک کی اگر وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آئیں کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جنوری اور دسمبر، اور یہ بھی اعلان سننے میں آ رہا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ مارچ پاکستان میں ایک اہم الیکشن کا مہینہ ہوگا، اور اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جو میں نے کی ہیں وہ سب کے سب
پائپ لائن میں موجود ہے. دیکھتے ہیں استعفیٰ آتا ہے, عدم اعتماد ہوتا ہے, امیچور فیصلہ آتا ہے, اسمبلی ٹوٹتی ہے, فورن فنڈنگ کیس ہوتا ہے, وہ عمران خان جاتے ہیں, نواز شریف آتے ہیں, پی ڈی ایم کیا کرتی ہے. یہ آپ کو چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, چند مہینوں کے اندر اس کا جواب مل جائے گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.